عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. ولمسلم: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه الله أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. اس حدیث کا عنوان یہ ہونا چاہیے کہ جہاد بہرحال اجر و ثواب کا باعث ہے. اللہ کی راہ میں جانے والا، جہاد کرنے والا، خواہ شہید ہو جائے تو بھی وہ ثواب کا مستحق ہے، اور خواہ زندہ گھر لوٹ آئے تو بھی وہ اجر و ثواب کا مستحق ہے. تو اس کا ہر پہلو خیر ہی خیر ہے اور ہر پہلو باعث برکت ہے. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بات ہے کہ انتدب اللہ نے یہ ضمانت لی، اللہ نے یہ ضمانت لی یا ضمانت دی ہے، گارنٹی دی ہے. ان گارنٹی دینے کا معنی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز اپنے لیے ضروری اور فرض قرار دے لی کہ ایسا میں ضرور کروں گا. کوئی طاقت اسے مجبور کر سکتی نہیں کر سکتی، لیکن یہ عمل اتنا محبوب ہے یا بعض اعمال ایسے محبوب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کی بنا پر ایک چیز اپنی مرضی، اپنی خوشی سے اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے کہ میں اس کے نتیجے میں یہ کام ضرور کروں. جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، حقت محبت ہی للمتحابین فی، کہ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں پر میری محبت فرض ہو جائے گی جو میری خاطر محبت کرتے ہیں. حقت محبت ہی للمتظاہرین فی، ان لوگوں کے لیے میری محبت فرض ہو جائے گی جو میری خاطر زیارتیں کرتے ہیں، ملتے جلتے ہیں. وہ اللہ کی محبت کسی بندے کے لیے فرض ہو، کوئی بندہ اس کی طاقت رکھتا ہے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کے لیے اپنی خوشی، اپنی مرضی، اپنی رضا سے اپنے اوپر فرض قرار دیتا ہے کہ ان کو میں نے ضرور کامیاب کرنا، ان سے میں نے ضرور محبت کرنی. تو یہاں بھی اسی ایک گارنٹی کا اور ایک ضمانت کا ذکر ہے. انتدب اللہ نے ضمانت دی. بھلے مسلم، اور صحیح مسلم یہ الفاظ ہے تضمن اللہ نے ضمانت دے دی لمن خرج فی سبیلہ، اس شخص کو جو اس کی راہ میں نکلا جہاد کے لیے، لا یخرجہ الا جہاد فی سبیلہ، بس شرط یہ ہے، بڑی کڑی شرط ہے کہ اس کو گھر سے نہ نکالے مگر میری راہ کا جہاد، اخلاص نیت کے ساتھ. آگے اخلاص نیت کی شرط آ رہی کہ بندہ گھر سے نکلا اور اس کے نکلنے کا ایک ہی مقصد ہو کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے. نہ شہرت چاہیے، نہ مال غنیمت، اور نہ ہی کسی عصبیت کے لیے نکلا، کوئی تعصب، اور نہ ہی اپنی نام بری کے لیے نکلا. نہ ہی یہ سوچ ہے کہ میں جب بہادری دکھاؤں گا تو میری بہادری کی داستانیں بنیں گی اور لوگ اپنے نغموں اور گیتوں میں میری شجاعت کا ذکر کریں گے. ایسی کوئی سوچ نہ ہو. وہ اللہ کی راہ میں نکلا اللہ کی رضا کے لیے، اور مقصد صرف جہاد فی سبیل اللہ، اور ساتھ ساتھ کیا ہو، وہ ایمان بھی، اس کا گھر سے نکلنا جہاد کے لیے ہو اور میرے ساتھ ایمان کے لیے ہو، تو تصدیق برسولی، اور میرے رسول کی تصدیق کے لیے ہو. یہ اس کے دل میں موجود ہو، جہاد کی غرض ہو، مجھ پر پختہ ایمان ہو، اور میرے رسول کی پختہ تصدیق ہو کہ رسول سچا ہے، صادق المصدوق ہے، اور اس کی تصدیق کرتے ہوئے نکلے. فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، تو میں ضمانت دیتا ہوں اس بندے کے لیے، یہ ضمانت، یہ مجھ پر ایک فرض عائد ہے کہ اس کو جنت میں ضرور داخل کروں گا. اور ارجع الی مسکنہ الذی خرج منہ،
یا اس کو اپنے گھر لوٹا دوں گا، یا وہ شہید ہو جائے گا جنت میں جائے گا، یا صحیح سلامت اپنے گھر لوٹ آئے گا. نائلا ما نال من اجر و غنیمہ، اور جب گھر لوٹے گا تو اس کے ساتھ اجر بھی ہوگا، غنیمت بھی ہوگی. یعنی غنیمت وہ مال جو دشمن چھوڑ کے بھاگ گیا، مال غنیمت یعنی دنیا کا فائدہ، اور ساتھ اجر بھی ہوگا، خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا. اگر شہید ہو گیا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے، زندہ لوٹ آیا تو 2 نعمتیں اس کو حاصل ہوں گی، اجر سے اس کی جھولیاں بھر جائیں گی اور مال غنیمت بھی اس کو کثرت سے حاصل ہوگا. صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں، مثل المجاہد فی سبیل اللہ واللہ اعلم بمن یجاہد فی سبیلہ، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی راہ میں جہاد کون کر رہا ہے. یہ بڑی کڑی شرط ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے اس کی راہ میں جہاد کون کر رہا ہے. اور یہ شرط ہر مسئلے کے لیے. نماز پڑھنے آتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے لیے نماز کون پڑھنے آئے. زکوٰۃ دے رہا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی راہ میں زکوٰۃ کون دے رہا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے. سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ الہلالی بہت بڑے محدث تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک دن سوچا بیٹھا کہ دین اسلام میں سب سے مشکل کام کون سا ہے، یہ سوچنے بیٹھا تو میرے سامنے جہاد آ گیا کہ یہ مشکل، لڑنا مرنا مارنا زخمی ہونا. لیکن میں نے سوچا کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کون سا مشکل. پھر حج آ گیا کہ حج میں بڑی مشکل تھکاوٹ، سوچا کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کون سا مشکل. پھر روزہ آ گیا کہ بندہ دن بھر فاقہ برداشت کرتا، گرمی کی شدت، پیاس. پھر سوچا اللہ کی رضا اگر سامنے ہو تو کون سا مشکل کام، یہ بھی آسان. پھر زکوٰۃ صدقہ آ گیا کہ اپنا کمایا ہوا مال خرچ کرنا پڑتا ہے، سوچا کہ اللہ کی رضا کے لیے کون سا مشکل. اور پھر اچانک میرے سامنے ایک چیز آ گئی اور وہاں میں ٹھہر گیا کہ واقعی یہ عمل سب سے مشکل، سب سے مشکل، اور وہ ہے نیت کی حفاظت اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے. ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اور نام و نمود نہ ہو، نمائش نہ ہو، اور دنیا کی واہ واہ مقصود نہ ہو، بلکہ صرف اللہ کی رضا مقصود ہو. یہ کام سب سے مشکل، حفظ نیت سب سے مشکل کام. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے بہت لوگ نکلتے ہیں، مگر اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کون ہے، اللہ کی راہ میں کون ہے. فرمایا کہ اس کی مثال کمثل الصائم القائم، اس شخص کی طرح ہے جو پوری رات قیام میں گزارے اور دن بھر روزہ رکھے. دن کو روزہ ہو، رات کو قیام، مسلسل وہ اطاعت میں ہے. رات اس کی قیام میں گزر رہی اور دن اس کا روزے میں گزر. فرمایا کہ یہ مجاہد فی سبیل اللہ کی مثال ہے. وتوکل اللہ للمجاہد، اور اللہ نے مجاہد کو ضمانت دی ہے، وہ مجاہد جو فی سبیل ہی، جو واقعہ اللہ کی راہ کا مجاہد ہے. ان توفاہ اللہ ان یدخلہ الجنہ، کہ اللہ نے اس کو اگر موت دے دی، شہادت، تو اس کو جنت دے گا. اور یرجعہ سالما، یا اس کو صحیح سالم گھر لوٹا دے گا. تو گھر کیسے لوٹائے گا؟ مع اجر و غنیمہ، اجر کے ساتھ اور مال غنیمت کے ساتھ. ثواب بھی لے کر لوٹے گا اور دشمن سے چھینا ہوا مال غنیمت بھی لے کر لوٹے گا. تو اس میں دنیا کی ایک قوت بھی ہے اور دین کی بھی قوت ہے. دنیا کا بھی استحکام ہے اور دین کا بھی استحکام.